دوستو السلام علیکم۔ دوستو دنیا اور آخرت میں ہر گناہ قابل نفرت ہے اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، مگر آج ہم 5 ایسے گناہ کے بارے آپ کو بتائیں گے کہ جن کے بارے میں حضرت علی نے خصوصی طور پر ممانعت فرمائی ہے۔ ایک بار مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس شخص نے مولا علی سے کہا کہ اے امیر المومنین، مجھے کچھ نصیحت فرما دیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ تمام گناہوں سے بچتے رہو، خاص کر ان 5 گناہوں سے۔ جو شخص یہ گناہ کرتا ہے وہ رزق سے محروم ہو جاتا ہے، اس کے رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اس کے چہرے سے رونق ختم ہو جاتی ہے، دنیا اور آخرت میں ذلیل ہوتا ہے، نہ ہی اس کا کوئی مددگار ہوتا ہے، نہ ہی کوئی سہارا۔ یہ گناہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اس کی زندگی انتہائی خطرناک ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان کی دنیا و آخرت برباد ہو جاتی ہے، انسان کا سکون چلا جاتا ہے، مشکلات عروج پر آ جاتی ہیں۔ ان گناہوں میں سب سے پہلا گناہ ہے سود کھانا یا پھر سود کا کاروبار کرنا۔ اللہ کے نبی نے سود پر اور سود کھانے والے پر اللہ کی لعنت فرمائی۔ سود کھانے والے کا سکون برباد ہو جاتا ہے، اسے نیند نہیں آتی۔ سود کھانے والا ذہنی تناؤ کا شکار رہتا ہے، ہر وقت پریشان رہتا ہے۔ سود کھانے والے کے گھر میں پریشانیاں اور مصیبتیں ڈیرے ڈال لیتی ہیں۔ قیامت والے دن سود کھانے والے کا چہرہ مسخ ہو جائے گا۔ جب اللہ پاک کے نبی معراج پر تشریف لے گئے تھے تو آپ نے دیکھا کہ جہنم میں کچھ لوگ ہیں، ان کے پیٹ بہت بڑے بڑے ہیں اور ان کے پیٹوں میں سانپ، بچھو اور آگ ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں جن کو جہنم میں اتنا دردناک عذاب مل رہا ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اے اللہ کے سچے نبی، یہ دنیا میں سود کھانے والے ہیں۔ ایک بار شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے لیے ایک کرائے کا مکان تلاش کر رہے تھے کہ ایک سود خور حضرت شیخ سعدی کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت، آپ جس مکان کو دیکھنے آئے ہیں یہ بہت اعلیٰ ہے، یہ کشادہ اور ہوادار ہے، اس میں کوئی بھی عیب نہیں ہے، یہ بہت ہی اچھا گھر ہے۔ حضرت شیخ سعدی نے فرمایا، اس گھر سے بڑا عیب تو کسی میں نہیں کہ جس کا پڑوسی ایک سود خور ہو۔ دوسرے گناہ کے بارے حضرت علی نے فرمایا کہ کسی نیک اور پرہیزگار عورت پر الزام لگانا۔ نیک عورت پر الزام یا تہمت لگانا ایک بہت ہی بڑا اور سنگین گناہ ہے۔ جس عورت پر تہمت لگایا جاتا ہے اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں ایک لڑکی فوت ہو گئی تو جو اس لڑکی کی میت کو غسل دینے والی عورت تھی، اس نے غسل دیتے ہوئے اپنے قریبی عورتوں سے کہا کہ اس لڑکی کے فلاں مرد سے ناجائز تعلقات تھے۔ جب یہ بات اس عورت نے اس مردہ لڑکی کے بارے میں کہی تو اس لڑکی کے جسم پر عورت کا ہاتھ چمٹ گیا۔ کافی کوششوں کے بعد بھی اس عورت کا ہاتھ اس مردہ لڑکی کے جسم سے الگ نہ ہو سکا۔ جب ایک عالم دین کو بلایا گیا تو اس نے تمام حالات کا جائزہ لے کر پوچھا کہ کسی نے اس لڑکی پر تہمت تو نہیں لگائی؟ پھر دوسری عورتوں نے کہا کہ اس غسل دینے والی نے ابھی ہم سے اس لڑکی کے بارے میں ایک بات کہی تھی کہ اس مردہ لڑکی کے فلاں مرد سے تعلقات تھے۔
عالم دین نے کہا کہ اسے اس کی سزا ملے گی۔ چنانچہ اس غسل دینے والی عورت کی کمر پر 80 کوڑے لگائے گئے۔ جب 80 کوڑے لگے تو اس عورت کا ہاتھ مردہ لڑکی سے الگ ہو گیا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، کسی بھی عورت پر یا لڑکی پر تہمت یا الزام نہیں لگانا چاہیے۔ حضرت علی نے تیسرے گناہ کے بارے میں فرمایا کہ کسی یتیم کا مال کھا جانا، یعنی کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی یتیم ہے اور آپ اس کا مال کھا جائیں یا کسی اور طریقے سے کسی یتیم کا مال کھا جائیں۔ یتیم کا مال کھانا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اس گناہ کو کرنے والے کے چہرے سے رونق ختم ہو جاتی ہے، اس کے گھر سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں، اس کی بیوی بچے اس کے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی پاک مسجد میں عید کی نماز پڑھنے جا رہے تھے کہ ایک بچہ روتا نظر آیا۔ جب اللہ کے رسول نے اس بچے سے پوچھا کہ تو کیوں رو رہا ہے تو بچے نے جواب دیا، اے اللہ کے سچے رسول، میرے ماں باپ نہیں ہیں۔ سب بچوں کے والدین نے ان کو تیار کر کے مسجد بھیجا ہے، آج عید ہے اور میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ میں تمہارا باپ بن جاؤں اور عائشہ تمہاری ماں؟ دیکھو اللہ کے نبی نے کیسے ایک یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا جائے۔ اس کے بعد حضرت علی نے چوتھے گناہ کے بارے فرمایا کہ اے پوچھنے والے، کبھی شرک نہ کرنا، کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اللہ کا کوئی ساتھی نہیں، اللہ صرف اور صرف ایک ہی ہے اور وہی ہمارا مددگار ہے۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے جسے اللہ پاک بھی معاف نہیں کرتا مگر وہ جس پہ چاہے رحم کرے۔ قیامت والے دن اللہ کے نبی تمام مسلمانوں کی سفارش کریں گے اور جو مسلمان جہنم میں جا چکے ہوں گے، اللہ کے نبی اپنی سفارش سے ان مسلمانوں کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیں گے۔ جب سارے مسلمان جہنم سے نکل کر اللہ کے نبی کے فضل سے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ کے نبی آخری بار جہنم کے دروازے پر جائیں گے اور کہیں گے، میرا کوئی امتی باقی ہے؟ تو جہنم کا نگران فرشتہ حضرت مالک فرمائیں گے کہ اے اللہ کے نبی، آپ کا کوئی بھی امتی جہنم میں نہیں سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے شرک کیا اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنایا۔ جب سارے مشرکین اور کفار و منافق جہنم میں چلے جائیں گے تو وہ چیخ و پکار کریں گے اور کہیں گے، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، مگر وہ جہنم میں ہوں گے تو ان کا رونا ان کو کوئی فائدہ نہ دے گا۔ 7000 سال تک مسلسل روئیں گے تو جہنم کا مالک فرشتہ کہے گا، بولو کیا ہے؟ تو وہ سب کہیں گے کہ اللہ سے ہماری سفارش کرو کہ ہمیں اس عذاب سے نکال دے یا پھر ہم کو موت دے دے۔ تو جہنم کا مالک فرشتہ کہے گا کہ تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اب یہیں جہنم میں ہی پڑے رہو، اور یہ کہہ کر وہ جہنم کا دروازہ بند کر دے گا۔ حضرت علی نے پوچھنے والے کو بتایا کہ 5واں گناہ ہے کسی پر جادو کرنا یا کالا جادو کرنا۔ جادو کرنے والے کا کھانا حرام، پینا حرام، اس کی ہر چیز حرام ہے۔ جادو کرنے والا دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے۔ جب کوئی جادو کرنے والا جادو سے کسی کو تکلیف دیتا ہے، کسی کو برباد کرتا ہے یا جادو کے ذریعے کسی بھی انسان کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جادو کرنے والے کے سر پر اس کا جادو ایک دن وبال بن کر گرتا ہے۔
جادو کرنے والے کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ صبح سندھ کے ایک ہسپتال میں ایک مریض لایا گیا۔ یہ صبح کا وقت تھا اور ہسپتال میں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی۔ جب اس مریض کے کانوں میں قرآن پاک کی تلاوت جاتی تو وہ تڑپنے لگتا اور اس کی آنکھوں سے اور منہ سے بدنما اور غلیظ قسم کے کیڑے ظاہر ہوتے اور وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا۔ جب لوگوں سے پوچھا گیا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ کالا جادو کرتا تھا۔ دوستو، کالا جادو یا کسی بھی قسم کا جادو کرنے سے پرہیز کریں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہمارا خاتمہ اور زندگی ایمان پر ہو۔ السلام۔